بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور خدا کے حوالے سے آج اس غلط فہمی کا ہم تذکرہ کریں گے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ غلط فہمی بھی جنم لیتی ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب وہ خود فرما رہے ہیں قرآن مجید میں گمراہ کرتے ہیں، تو پھر آخر یہ کس قسم کی آزمائش ہے اور کس قسم کا خداوند ہے کہ جو خود لوگوں کو اپنی مرضی سے خود چوز کرتا ہے اور پھر جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا، پھر ظاہر ہے کہ اگر اس آیت کو ایسے ہی مان لیا جائے کہ پھر آزمائش کا جو قانون ہے وہ بھی باطل ہو جاتا ہے اور تصور خدا کے بارے میں بھی ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید پہ ہم غور کریں اور ہمارے سامنے جب یہ آیت آئے تو اس آیت کو اپنے مکمل تناظر میں دیکھا جائے۔ اور اس طرح کی جو آیتوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں بعض دفعہ بہت تفصیل سے معاملہ زیر بحث آیا ہوتا ہے کسی ایک یا دو جگہوں پہ، اور اجمالاً زیر بحث آیا ہوتا ہے بعض اور جگہوں پہ۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مجمل جگہ کو مفسر جگہ کی روشنی میں سمجھیں گے، اور خود قرآن مجید کو سمجھنے کے بارے میں یہ پرنسپل موجود ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن کا ایک حصہ جو ہے وہ بعض دفعہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیے جو آیت ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، یقیناً یہ بہت جگہوں پہ آئی ہے، مگر دیکھیے جہاں یہ اپنی یہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے وہاں بات دیکھیں کتنی واضح ہے اور اس سے پھر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ اور دیکھیے آگے کا جو جملہ ہے وہ ہے جو قابل توجہ ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ گمراہ انہی کو کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ تو گویا یہ جو بعض اور مقامات پہ کہا گیا کہ یضل اللہ من یشاء، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، اس کا اصل میں مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ الٹ اپ ہے، بلکہ اس کی جو چاہت ہے وہ اس قانون سے بندھی ہوئی ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ وہ لوگ جو فاسقین ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ یعنی گویا کہ ایک سزا کے طور پہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جن لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، حق کے حوالے سے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ اس سزا اور اس غلطی کی پاداش پہ پھر گمراہی کے دہانے پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ جو بات بیان ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے اس طرح کے تفصیلی مقامات ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور ایک اور بات بھی یہاں پہ ذہن میں رکھنے کی ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت کا جہاں پہ یہ بیان ہوتا ہے، یعنی مشیت کا مطلب ہے ارادے کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ارادہ کرتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ظاہر ہے ہدایت اور گمراہی تو اسی قانون کے تحت ہے، یعنی گمراہ وہ انہی کو کرے گا جو فاسقین ہیں، وہی انہی کو کرے گا کہ جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے آگے ڈٹ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اس طرح کے مقامات پر بتانا پیش نظر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ کسی اور کے تابع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے وہ اپنے قانون کے تحت تو کریں گے ہی، اور جب وہ کرنے پہ آئیں گے تو کوئی دیوی دیوتا، کوئی شریک جو ہے جو لوگوں نے ان کے بنا رکھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑنے والے نہیں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو روکنے والے نہیں بنیں گے۔ چنانچہ اس کا بھی اظہار ہوتا ہے اس آیت سے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اپنے حکمت اور قانون کے تحت وہ کرتے ہی ہیں، اور پھر اس کے نفاذ میں کوئی ان کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی ہنڈرنس کاز نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی آیتوں کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، یہ قرآن مجید کی جن آیات میں یہ بات بیان ہوئی ہے ان کو ہمیشہ تفصیلی آیات کے روشنی میں سمجھنا چاہیے، اور ان تفصیلی آیات کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسقین ہیں۔ گویا کہ ایک سزا کے طور پہ ان فاسقین کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی الٹ اپ معاملہ نہیں ہے کہ جس کو چاہے وہ گمراہ کر دے، بلکہ انسان کی وہ ایک لحاظ سے وہ بدعمالیاں ہیں جو اس کے سامنے آتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔